زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یہ الغار کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوہٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو برائے کرم پورا واچ کریں تاکہ ہماری دل آزاری ہو سکے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑی شکار کے لیے موضوع کب سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادات کو اور خصلتوں کو بھی پتہ چلا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد اپنے آدمیوں کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہی نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال رکھا عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی احسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلّا بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ حسن نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بکھلایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بجائے اس نے رستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما رواں پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھنڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑے روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود ہی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔
خالد بن ولید: ہاں. عقیدر نے کہا: میں نے یہ نام سنا ہے. یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا. نہیں عقیدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. میرا ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا. تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھو ابن مالک. اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے. پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے. ہاں عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسے ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں. وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بیچتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر الزام ہے کہ رومیوں کو خوش رکھو. کہاں ہیں رومی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے. میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں. تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا. ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاثف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے. عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو. اس نے کچھ بھی نہ کہا. اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں. سوار گھوڑے کو پکڑ لائے. خالد نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دے دیا. تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے. اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا. اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا. اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے. اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا. بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں. معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا. جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی. اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر ہو گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے. ان میں مستعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا. اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی. ان کی پیش قدمی کا راستہ روک گیا تھا، بلکہ ہرقل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا. وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا. یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی مدینہ پہنچ گیا. اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہلچی کہیں بھی چلے جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام و احترام سے سنا جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کی دعوت نامے بھیجے شروع کر دیے. ان میں بعض سردار سرکش، خود سر اور کم فہم تھے. ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کی زیر کمان یمن کے شمال میں نبران بھیجی. وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن قعب آباد تھا. ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا.
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو جس کی تعداد 400 تھی ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں عملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بالحیل وجہت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد بن ولید، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلحہ، بنی حنفیہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسواد الانسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے یہ پر اسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کے لوگ دیوتاؤں کو منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسواد کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسواد نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز تھا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذیفہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کے دے کر مدینہ بھیج دیا۔
محرخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتاؤ کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ قبول اسلام کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا، اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صنعاء اور اس کے گرد نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خوبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سننے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سنتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سننے والے کہتے پھرتے تھے، مزہج جا کر دیکھو، اور رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پر اسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیات اور راز کی 1-2 باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلاً جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا، اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبے
جو لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا، اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن والوں کو کہا، ان کے دل مول لیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زہر نگین چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی پیشقدمی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود عنسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود عنسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نبران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن اعظم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نبران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمانوں حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود عنسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکری کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نبران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھ قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشنا چاہتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود عنسی جواب رحمان الیمن کہلاتا تھا۔ حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کے بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ زاہد رضی اللہ تعالی عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود عنسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افرادوں کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن عبیرہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے، ایک زمین دوست جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عبیرہ سے یہ بھی کہا کہ دو
وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھے اور یمن تک اس طرح پہنچے کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پر خطرہ مہم کو اور زیادہ مستحق کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دابر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھا ہو کر ضائع کر دینا ہے اور باقی کام قیس بن حبیرہ کرے گے۔ اسود عنسی نے جب صنعاء پر حملہ کیا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی امیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔